اج ساڈے حکمران کہندے نے جی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور میں کہ کمینے آؤ یہودی ہے بغیرت دا بچہ، اور کائنات دا سب تو بڑا دشمن ہے مسلمانوں دا، اللہ تعالیٰ فرما رہے دشمن ہے تو کہنے ایکسیپٹ کر لیے، اسی کوئی نہیں ایکسیپٹ کر سکتے اس واسطے کہ اللہ دے قرآن دی مخالفت تھا۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی گل کی سی کہ اے جڑا نا ناجائز نے قبضہ کیا اسرائیل نے، یہ ناجائز اولاد ہے۔ جو بندہ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سیرت النبی کا مطالعہ کرے، جب وہ سیرت النبی کا مطالعہ کرے گا اس کو پھر جا کے قرآن مجید کی سمجھ آئے گی، اس طریقے سے وہ قرآن مجید نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے ایسے اپنی زندگی میں بارہا ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے محلے میں چودھری ہونے کی وجہ سے، ہیڈ ماسٹر ہونے کی وجہ سے امام کی چھٹی کروا کے بڑی مسجد میں جا کے خود بیان کرتے ہیں، ایسا کئی مقامات پہ ہو چکا ہے۔ تو پھر وہ قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کے لوگوں کو معاذ اللہ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے سے پہلے سیرت النبی پڑھنی پڑے گی، پھر جا کے یہ اللہ کا قرآن بھی سمجھ آئے گا اور رسول پاک علیہ السلام کی زندگی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب میں نے 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے، ہجرت کا پورا نقشہ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ذمہ داری سونپ دی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سیرت النبی میں پڑھنے میں، سیکھنے میں۔ تو ہم پہنچے تھے غزوہ بدر کے اوپر۔ اب ہمارے ہاں نا غزوہ بدر کے بعد اکثر طور پر بعد کے واقعات پیش نہیں کیے جاتے، صرف غزوہ بدر کے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بدر کے مقام پہ تقریباً جو بڑے بڑے سردار تھے، 24 تقریباً سردار تھے، 2 درجن کے قریب جو مارے گئے تھے۔ اب جب یہ خبر پہنچی نا مکہ مکرمہ میں کافروں کے پاس، تو وہ تو کبھی ہار کی سوچ بھی نہیں تھی ان کی، مکے والوں کی، کہ ہمارے کافر ہار بھی سکتے ہیں، ابو جہل ہار بھی سکتا ہے کبھی، اور وہ 313 کیا چیز ہے، ہمارا تو 1000 کا لشکر ہے بھائی۔ وہ تو ہر پورے راستے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو کافر ہیں وہ 9 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے رہے ہیں، لڑکیاں نچاتے رہے ہیں، ان کی راتیں مست تھیں، شرابیں پیتے رہے ہیں۔ جو کفار مکہ کا جو لشکر آیا تھا لڑنے کے لیے مست تھا، ہر کوئی مست میں ذوق نسانی ہے، تم مسلمان ہو گیا، یہ انداز مسلمانی ہے۔ تو یہ کافروں کا کام ہے، ہر وقت ٹن رہنا، ہر وقت فٹ رہنا، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان کی زندگی تو پریشانیوں کی زندگی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ جب بدر ہو گیا تو پھر یہ کافروں کی خبر پہنچی نا مکہ مکرمہ میں، تو صفوان بن امیہ بیٹھا تھا، اس کے پاس جب خبر پہنچی نا کبھی بدر میں ہمیں شکست ہو چکی ہے، تو وہ بولا کے کھڑا ہو گیا صفوان، اور کافر کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو، کافروں کو شکست ہو گئی ہے، کون کون مارا گیا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا، ہیشام اس کا نام تھا، اس نے بتایا کہ ابو جہل بھی مارا گیا ہے، امیہ بھی مارا گیا ہے، اسی طریقے سے اور بھی اس نے سرداروں کے نام لیے۔ تو وہ چکرا گئے کہ یار ساڑھے تو سارے سردار ہی مارے گئے نے، ساڑھے تو پٹھا گول ہو گیا۔ اب مکے کے اندر حیرت تھی، ہر بندہ پریشان تھا، ابو لہب تو بہت زیادہ پریشان تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو رافع، یہ حضرت عباس کا غلام تھا، اور یہ اندر سے تو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ اپنی زبان پہ نا مسلمان نہیں انہوں نے اقرار کیا تھا ابھی تک، لیکن رہے مکے میں رہے تھے۔ ایک بندے نے آ کے نا ابو لہب کو خبر سنائی کہ مسلمانوں سے ہم نے لڑائی کی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق تھی، لمبے لمبے ان کے پاس گھوڑے تھے، چٹے چٹے ان کے لباس تھے، وہ فرشتوں کے۔ تو پیچھے یہ ابو رافع بیٹھا ہوا تھا، اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن چونکہ دل میں تو اسلام آ چکے تھا، اس نے وہ پردہ ہٹا کے نا فوراً بولا، اس نے کہا اوے وہ اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کی امداد کے لیے آئے تھے۔ اقبال نے کہا نا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اج بھی انسان ایماندار بن جاوے نا، بندے دا پتر بن جاوے، اللہ دی امداد اج ہی آ سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ جب ابو لہب نے سنا نا کہ یار ابو رافع نے گل کی تھی کہ وہ تو اللہ دے فرشتے سن، ابو لہب نے اس کو کھینچ کے تھپڑ مارا، ابو لہب نے ابو رافع کو۔ اور پورے مکہ کے اندر یہ حکم تھا ابو لہب کی طرف سے، اور باقی جو سفیان یہ بچ کے گئے تھے سرداروں، جو ایک بندہ بچ کے گیا تھا، ان کی طرف سے پورے مکے میں حکم تھا کہ کسی بندے رونا کوئی نہیں ہے، تو نہ اسی غم منانا ہے، اسی بدلہ لینا ہے، تیاری کرو۔ اب یہ حالات تھی مکہ مکرمہ کے اندر، ہر بندے پریشان، ہر بندے پریشان، بلکہ چونکہ رون دی اجازت ہے کوئی نہیں سی نا کسی نو بھی۔ ایک بابا بیٹھا سی، انہیں کوئی 2-3 پتر مارے گئے سن اتنے بدر دے مقام تے۔ ایک ہور عورت سی جڑی نا انہیں اٹھ گم ہو گیا سی، وہ اپنے اٹھ دے فراق دے وچ نا اینج کوئی مرثی پڑھ رہی سی تے گانے شانے گا رہی سی، تے بابا نو ایک دم ہوش آیا، بابا کہندا اپنے پتر نو جاؤ ابو جہل نو پوچھ کے آ کہ رون دی اجازت مل گئی ہے۔ یعنی اے حال سن مکہ دے وچ، ہر بندے دا سینہ بھریا سی دکھ دے نال تے غم دے نال، لیکن کسی نو رون دی اجازت نہیں سی۔
ابو لہب نے کیا سی کہ اسی جا کے بدلہ لینا، رونا نہیں ہے، بدلہ لینا ہے، نہیں تو ساری ساکھ برباد ہو جانی ہے، اسی دے بہ کے ماتم کوئی نہیں کرنا۔ اندازہ کرو کہ کافروں کی اڈی غیرت ہے، کافر ہو کی بھی اڈی غیرت ہے۔ اج مسلمان دنیا دے اندر ذلیل ہو رہا ہے، بیچارے شہید ہو رہے ہیں، ساڑھے مسلمان جناب شرابہ پی کے، بھنگا پی کے، ڈکار مار کے رات ستے پے نے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کافر اندر اللہ تعالیٰ نے غیرت رکھی ہے۔ اچھا مکے دے وچ اے صورت حال سی، جدوں مدینے وچ خبر پہنچی ہے نا، تے مدینے وچ نا یہودی پہلے ہی افواਹਾਂ پھیلا رہے سن کہ اے مسلمان کہاں سے جیت کے آئیں گے جی، اے 313 سن، اگے تو 1000 دا لشکر کھڑیا، تے اس تو حضرت زید نہ چونکہ پہلے چور گئے سن، نبی علیہ السلام فرمایا چل کے تسی خوشخبری سناؤ، اسی پھر آ رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نا فتح تو بعد 3 دن اس میدان وچ رہندے سن، جڑے مسلمان شہید انہاں نوں نماز جنازہ پڑھنی، دفنانا، یہ سارے معاملات وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام کچھ لیٹ نہ، حضرت زید پہلے ٹر گئے، نبی علیہ السلام نے اٹھ نہیں لے کے، جدو حضرت زید پہنچے نا تو یہودی نے کیا ہے ویکھو، میں تمہیں کیا سنا معاذ اللہ کہ محمد شہید ہو گئے نے، اے محمد اٹھنی بھی آ گئی تو انہوں تو غلامی بھج کے آ گیا، تو لہٰذا محمد شہید ہو گئے معاذ اللہ۔ لیکن حضرت زید نے فرمایا خدا کے بندو، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، پریشان ہونے کی گل نہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اب مدینے کے اندر صحابہ کرام ایسے جناب نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایک بہترین جناب فضا قائم ہوگی مدینے دے وچ، خوشیاں خوشیاں، اور مکے دے اندر جناب کوہرام مچیا ہویا شکست دا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مدینے تک پہنچانے تو پہلے، چونکہ 70 قیدی بھی سن نا، رسول پاک علیہ السلام نے 2 بندے مروا دیتے سن، ایک دا نام سی نضر بن حارث، او بندہ سی جڑا نا جدو نبی علیہ السلام مکے سن تے حضور کوئی محفل بیان کرتے سن، کوئی صحابہ نو تلقین کرتے سن، تے اے جڑا نضر بن حارث سی نا، اے نال اپنے بندے لے کے آ کے بہ جاندا سی، تے اتھے انہیں گانے چلا دینے، لڑکی نچوانا شروع کر دینی۔ ہن تسی اندازہ کرو کہ ایک نال محفل ہو رہی ہے تے نال ہی جناب ناچ گانا ہو رہا ہے، اے او بندہ سی نضر بن حارث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اینو ایتھے وڑ کے رکھ دو، اینو قتل کر دو، اے مجرم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جناب قتل کروا کے رکھ دیتا۔ اچھا اندا جرم کی سی؟ اندا جرم ایسی کہ وہ محفل دے کوڑ آ کے اتنے جناب لڑکیاں نچواندا سی تے گانے گواندا سی، اندا اے جرم سی۔ حضور والا اج ساڈا کیڑا مسلمان ہے جس مسلمان دے موبائل دے وچ گانے کوئی نہیں ہے؟ اج ساڈا کیڑا حکمران ہے جڑا اپنے سامنے بچے نہیں نچوا رہا؟ صدر بش نو جدو بچی پیش ہوئی سی نا اسلام آباد دے اندر، صدر بش نے انج اس ٹائم ہی کیا سی، انہیں کہا ساڈا مقصد حل ہو گیا ہے، اسی مسلمان دی کڑی نچوانی سی، اسی نچوا لئیے، ساڈا مقصد حل ہو گیا۔ وہ تو بش نے گل کر دیتی سی، تو بش نے کیا سی اس اپنے دور سے امریکہ دا جڑا صدر سی خبیث، انہیں کہا مسلمان سارے کام کرن، سانو کوئی غرض نہیں ہے، اے نمازاں پڑھن 5 دی جاتے 8 پڑھن، روزے 3 دی جاتے 40 رکھن، سانو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلمان 2 کم نہ کرن، ایک کہ خلافت دی گل نہ کرن، اور جڑی 4 یاراں دی خلافت سی، ایک اس خلافت دی گل نہ کرن تو دوسرا شریعت دی گل نہ کرن، ایسی سودی نظام اپنی مرضی کے مطابق چلاواں گے۔ اے وہ تو صدر بش نے گل کی سی، اج پوری دنیا انج ہی ہو رہا ہے، انہیں پاکستان کو قرضے دے دے کے پاکستان قوم نے غلام بڑھا کے رکھ دیتا ہے، اور ساڑھے مسلمان ہاں جی دیکھے جی صدر نے اتنی امداد کی، امریکہ سے اتنی امداد آئی ہے، وہ خدا دے بندے وہ 3 غلام بڑھا رہے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ تب جب جھکا تو غیر کے سامنے، نہ من تیرا نہ تن۔ اقبال کہنا جس ٹائم تو لوگوں کے سامنے جھک جانا نا، پھر تیری غیرت مک جاندی ہے، اے تیرا جسم ہی اپنا جسم کوئی نہیں رہندا ہے گا۔ تو یہی تو بندہ تھا نا نضر بن حارث، اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھے وڈو بے نو بھی، اے بڑا خبیث بندہ سی۔ آگے رسول پاک علیہ السلام کی چونکہ عقبہ بن معیط جنہیں اوجڑی سٹی سی، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے سن نا، اوجڑی سٹی سی، اے بغیرت بھی نال سی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں بھی تھے وڈو بھائی۔ اس تو معلوم ہوا کہ جڑا بندہ علماء نو اجازت دیندا نا، نبی علیہ السلام اس بندے نال ناراض نے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اے او بندہ سی جنہیں نبی علیہ السلام تو اوجڑی سٹی سی، حضور علیہ السلام فرمایا انہوں بھی وڈو۔ جب انہوں کٹن لگے نا تے کہنا جی میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی جہنم وچ جان گے، چونکہ وہ بھی کافر سن، اے بھی کافر سی نامراد، تے رسول پاک علیہ السلام نے انہوں بھی اتنے قتل کروا دیتا۔ پھر ایک مسئلہ سی مال غنیمت دی تقسیم والا، چونکہ فتح ہوگی نا تے صحابہ کرام پھر 3 حصہ تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ تو او سی کہ جڑا نبی علیہ السلام دی سیفٹی کر رہا سی، ایک حصہ او سی جڑا کافراں نو بھگا رہا سی، اور تیسرا حصہ او سی جڑا مال غنیمت تقسیم کر رہا سی۔ اچھا جنہوں نے مال غنیمت تقسیم کیتا نا، انہوں نے کہا بھی ہے تو ساڑا ہی حق ہے، اسی کٹھا کیتا ہے۔ صحابہ کرام بس کوئی 6 مگویاں کو تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا، چونکہ پہلی جنگ سی، مال غنیمت دے مسائل دائے کوئی نہیں سی۔ تو پھر جڑا نا نبی پاک علیہ السلام ایک مقام تے ہور رکے، اتھے پھر رسول پاک علیہ السلام نے اپنا جڑا 5واں حصہ سی وہ کڈیا، سائڈ تے فرمایا وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہ کڈیا نبی علیہ السلام نے، باقی جڑے 4 حصے سن وہ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام وچ تقسیم فرما دیتے۔
تو نبی پاک علیہ السلام اے جڑی اے سورہ کریمہ سورہ انفال دی نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب یسألونک عن الانفال، حبیب یہ آپ سے اس مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ان کو فرما دو الانفال للہ والرسول کہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، وہ چونکہ صحابہ کرام آپس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا سی نا، نبی علیہ السلام فرمایا سارے لے کے وہ بھی تھے میرے سامنے، کسی نے کوئی شاہ نہیں ملنی، اور پھر نبی علیہ السلام نے تقسیم فرما دیتا سی کٹھا کر کے. تو اے 3-4 کم نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے. ایک تھے کافر مارے نضر بن حارث، پھر عقبہ ماریا نبی علیہ السلام نے. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا. نبی پاک علیہ السلام جس ٹائم پہنچے نا مدینہ طیبہ، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خوشخبری تو پہلے لے کے گئے حسن. نبی پاک علیہ السلام جو مدینے پہنچے تھے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی نبی علیہ السلام دی بیٹی سی حضرت ام کلثوم، انہوں نے جڑے صحابہ کرام سن وہ قبرستان دفن فرما رہے سن. سیدہ ام کلثوم جدو جان لگے نا نبی علیہ السلام بدر والے پاسے، تے حضرت ام کلثوم نا پیٹ درد سی، انتہائی زیادہ درد سی، لیکن چونکہ کافرے نو روکنا سی، نبی علیہ السلام نے سمان غنی نو فرمایا بھی تو اپنی بیوی کو رہ، اے میری بیٹی دے نا پیٹ درد ہے، طبیعت ٹھیک رہی انہیں کو رہ دوں، تینوں سے حصہ بھی عطا فرماواں گے تے تینوں بدر دا ثواب ہی لب جائے گا، پریشان نہیں ہونا، اندے نال رہ تو. نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی نو اس حال چھڑ گئے، رسول پاک علیہ السلام ٹر گئے دین اسلام دے واسطے. اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام جڑی بیٹی سی انہوں نے صحابہ کرام دفن فرما رہے سن، مٹی تو قبر تو مٹی پا رہے سن. تسی اندازہ لگا سکتے کہ اس ٹائم نبی علیہ السلام دی کیفیت کی ہونی ہے. یعنی اس طرفوں نبی علیہ السلام فتح دی خوشخبری، حضور کو ایڈی خوشی ہے کہ اللہ نے سانو فتح عطا فرمائی ہے. اور جدو نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے ادھر رسول پاک علیہ السلام دی بچی دے لوگ مٹی پا رہے سن قبر دے ہوتے. اے جڑی حضور علیہ السلام اس ٹائم دل دی کیفیت ہونی ہے نا، اسی تو اسی اندازہ نہیں لا سکتے. ایک طرف فتح دی خوشی اور دوسری طرف وہ بیٹی دا غم. اے نبی پاک علیہ السلام پھر حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے. اگے پھر چاند ایک واقعات ہوئے مدینہ آن تو بعد. مدینہ آن تو بعد کی یہودی نے تنگ کر کے رکھا ہوا سی. یہودی نے کی تنگ کیتا سی کہ جڑا نا وہ تانا مارتے سن مسلمانوں کہ اے چی مسلمان گئے سن کافراں لڑن واسطے، جدو ساڈے نال ہتھ پان گے اسی انہاں نوں دساں گے کہ لڑائی کی ہوندی ہے. گل کرو جناب، یہودی ڈر تو گئے سن لیکن چونکہ اپنی ساکھ بھی تو بچانی سی نا یہودیاں نے. وہ یہودی پھر گلاں کرتے سن وہ جی انہوں نے کفار نال جو ہاتھ پایا کوئی ساڈے نال ہاتھ پان کے تو پھر انہوں پتہ چلنا ہے. وہ پھر ہاتھ پایا صحابہ کرام نے، وہ پتہ کنجے ہاتھ پایا، انجے ہاتھ پایا کہ جڑا بنو قینقاع سی نا قبیلہ یہودیاں دا، وہ مدینہ طیبہ دے اندر ہی سی، باقی قریظہ تے نذیر تھوڑا فاصلے تے سن. ایک مسلمانہ دی عورت سی، اے گل بڑی خاص توجہ لے میں تانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تسی سمجھنا صحیح طریقے دے نال. اے جڑی مسلمانہ دی عورت سی نا، اے ٹر گئی بنو قینقاع قبیلے دے اندر، انہوں کوئی شے سامان کے ویچ کے نا اس عورت نے انہیں پھر کسی یہودی دی دکان تے ٹر گئی جا کے کوئی شے انہیں وہ تو خریدی ہونی ہے کوئی سسٹم وغیرہ. اتنے دکان دے بیٹھے سن کوئی 2-4 لونڈے نا یہودیاں دے. جدو بی بی نے جا کے کہا بھی پیسے پھڑ لو تو مجھے فلاں چیز دے دو، یہودی نے کہا نہیں تو پہلے اپنا چہرہ وکھا، اپنا منہ وکھا. مسلمان عورت نے کہا کہ نہیں تسی سودا دیو تو منہ کیوں ہے، کیڑی گل ہے کہ تسی جناب. اور چونکہ یہودی ویسے مخالف سن، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب کائنات دے اندر مسلمانوں دے سب تو بڑے دشمن یہودی نے. اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہے ہیں. اج ساڈے حکمران کہتے ہیں جی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور میں کہ کمینے وہ یہودی ہے بغیرت دا بچہ، اور کائنات دا سب تو بڑا دشمن ہے مسلمانوں دا. اللہ تعالیٰ فرما رہے دشمن ہے تو کہنے ایکسیپٹ کر لیے، اسی کوئی نہیں ایکسیپٹ کر سکتے اس واسطے کہ اللہ دے قرآن دی مخالفت تھا. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی گل کی سی کہ اے جڑا نا ناجائز نے قبضہ کیا اسرائیل نے، یہ ناجائز اولاد ہے. ساڈا بانیہ نے پاکستان کہہ کے ٹر گیا کہ جناب ناجائز اولاد ہے امریکہ دی اسرائیل جڑا ہے. تو اد جناب تین عہدہ لب گیا پاکستان دے کہندے جی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. میں کہ تو اللہ دا قرآن دا پڑھ، یہودی دا بارے اللہ تعالیٰ کی گل فرمادا. تے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی فیصلہ کیتا، تو کوئی نواں آیا پاکستان دے فیصلے کرنے والا. تو پھر یہ جناب ایسا ہوا کہ وہ یہودی نے کہا جی اے بڑا برقع اتار مائی. اچھا اماں جی نے برقع کوئی نہیں اتاریا، کوئی کسی لڑکے یہودی نے سازش کی کہ شرارت کی تھی کہ جو دھاگا بن گیا نا اماں جی تو اندر نال دوپٹے دے نال یا قمیض دے نال یا کسی چیز دے نال انہیں اتنے چھت نال باندھ دیتا کہ اینوں پتہ کوئی نہیں ٹرنا، جس ٹائم جائے گی تو اپنے آپ ہی اتر جائے گا. اماں جی جدو ٹر پئی نا باہر سامان وغیرہ لے کے، وہ قمیض اتنے اٹھ گیا، وہ پھر تو میں ہو گئی. ایک نال ہی صحابی کھڑے سن بازار دے اندر، صحابی دوڑ کے آ گئے، آگے پوچھا کہ اماں کی گل ہے خیر ہے. اماں جی نے دسیا کہ بیٹا انہوں نے میرے نال شرارت کی ہے اے یہودیاں نے.
وہ جڑے صحابی سن انہوں نے وہ دھوڑ لا کے رکھ دیتی، وہ یہودی نو قتل کر دیتا. آپس میں معاملہ گرم ہو گیا. نبی علیہ السلام کی گل پہنچی. رسول پاک علیہ السلام فرمایا بھی کی مسئلہ؟ عرض کی یا رسول اس طرح یہودی نے چھڑیا سی کسی عورت نو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جماعت تیار کرو، ایسی ہون یہودیوں کو کوئی نہیں چھڑنا آئے گا. نبی پاک علیہ السلام 500 صحابہ کرام لے کے آئے. حضور علیہ السلام نے آگے پوری مارکیٹ کو گھیرا پا لیا. فرمایا آؤ بھی ہون کر لو. پہلے تو بڑی ڈینگا مار رہے سن کہ ساڑھے نال پیچا پائے گئے، پھر اچھی دساں گے. جب حضور نے محاصرہ کیتا نا اے پھر سارے یہودی دوڑ کے اپنے گھراں وچ وڑ گئے. ایک انہوں دا قلعہ سی وہ پھر سارے من مڑا کے قلعے دے اندر وڑ گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس قلعے دا بھی محاصرہ فرما رہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہن تو چھڈنا کوئی نہیں ہے. آ جا کے جڑا وہ عبداللہ بن ابی سی جڑا منافق سی، وہ چونکہ انہیں نواں کلمہ پڑھیا ہویا سی تے وہ خزرج دا سردار سی خبیث، اون دی یاری سی یہودیاں دے نال. انہیں آ کے پھر منت زاری کی کہ یا رسول اللہ مہربانی کرو ساڈے حلیف نے تے تسی انہاں نوں چھڈ دو، مہربانی کرو. نبی علیہ السلام بڑے اوکھے راضی ہوئے اس واسطے کہ تقریباً کڈی تعداد سی جڑی وہ یہودی دے انہیں عبداللہ بن ابی دے پیچھے کھڑی ہوئی سی. حضور علیہ السلام نے ایسا سوچا کہ اگر انہوں ہن منع کردا نا تو اندے حامی بھی میرے دشمن ہو جان گے تو معاملات ہور گڑبڑ ہو جان گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں معاف تو کر رہا لیکن ایک شرط چھڑاں گا. انہیں کہا جی دسو حکم کرو تسی، شرط کی ہوئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی دے جڑا بھی سامان ہے نا انہاں دا، پیسے نے، رضائیاں نے، تلائیاں نے، مٹکے نے، جڑے بھی نے، ایس اتوں چک کے نہ ٹر جان، اے تو ساڈا مدینہ چھڈ دین، اے تو ٹر جان سارے. باقی جڑے ہتھیار نے وہ اتنے چھڈ جان، اے تو دوڑ جان، اتنے کسی نے رہن کی اجازت کوئی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں نے بھی تو کاٹ دیتا بنو قینقاع قبیلے تو. اے واقعات ہوئے احد تو پہلے تک جڑا نا ایک سال دے اندر اندر ہی. آخری گل ہے حضور والا کہ تسی اندازہ کرو کہ ایک عورت انہوں چھیڑیا سی یہودی نے، نبی پاک علیہ السلام نے پورے شہر نو کاٹ دیتا سی یہودیاں نو. اج ساڈی ماں بہن دی عزت کی جناب وہ کی ہو رہا حشر ساڈے پاکستان دے اندر. پنجاب یونیورسٹی دے اندر ایک باپ اپنی بیٹی نو اکھاں دے سامنے نچا رہا ہے اور پھر جناب وہ ہاتھ بیٹھ کے تالی مار رہا ہے، وہ پھر بھی مسلمان ہے. اور میں گل کرن لگا معذرت نال اگر کسی بندے دا دل ٹوٹ جاوے. میاں نواز شریف صاحب ایک جلسے دے آئے سن تو میاں مریم نواز صاحبہ نے بیان کر رہی سن. تو مریم نواز صاحبہ نے انج کیتا تو میاں نواز شریف صاحب کہنے بیٹی اس طرح نہیں، اس طرح کریں، دونوں ہاتھوں سے اس طرح کریں. حضرت صاحب امت مسلمہ دا بیڑا غرق ہویا کہ نہ ہویا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اور جدو بے نظیر بھٹو آئی سی نا بڑی سی وزیر اعظم بڑی سی، چونکہ نواز شریف نے مخالفت کھڑا ہویا سی تو نواز شریف نے سارے مولویوں نے کیتا کٹھا. انہیں کیا ہوا ہے مولویوں تسی نا فتویٰ دے ہوئے دے خلاف، بے نظیر بھٹو دے خلاف، مینوں جتاؤ تو میں پاکستان انج چلاواں گا جی میں تسی کہو گے. مولوی بیچارے ہش پہ جناب وہ جی لو جی ساڑی مرضی اللہ دا دین آ جانا ماشاء اللہ. وہ جناب دے مار 4.5 مولویاں ٹھوکے فتوے بے نظیر تے. آج آ کے جناب وزیر اعظم بڑھ گئے میاں نواز شریف صاحب. پھر جدو مولوی صاحب ٹر کے گیا کہ حضور والا سب تو پہلی گل تو ہے کہ پاکستان جڑا سودی نظام ہے نا وہ ختم کرو. پھر میاں نواز شریف نے کہا جس کی لاٹھی اسی کی بحث، ہم تو مجبور ہیں. اے میں عرض کر رہا ہوں حضور والا مسلمان دے وچ کڈی غیرت سی عورت دے حوالے نال. نبی پاک علیہ السلام نے پورے شہر نو کٹ دیتا سی اور صحابی کرام نے اودی یہودی دی گردن لا دیتی سی کہ تو ساڈی ماں بہن نو چھڑیا کیویں وے. ساڑھے پاکستان اندر پتہ ہے اسلام کیویں نافذ آیا، اسلام کیویں آیا؟ اور محمد بن قاسم لے کے آیا سی اسلام. وہ پتہ ہے کس وجہ تو آیا سی؟ وہ کسی عورت نے خط لکھیا سی کہ جناب اتنے میری عزت ممال ہو رہی تسی کتھے ہو؟ پاکستان دے اندر اسلام غیرت دے نام تے آیا، غیرت دے نام تے. اج وہی غیرت ساڈے کول نہیں ہے معذرت دے نال. اس واسطے میرے دوستو یاد رکھو سیرت النبی پڑھنے دا مطلب اے وے کہ اسی کچھ سمجھیے، اسی ویکھیے کہ یار اسی مسلمان ہاں. بڑا میں ترجمہ کر رہا ہوں تو ذرا پھر ترجمہ پڑھ کے انشاءاللہ دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماندے صحابہ کرام نے فرمایا کہ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو اے صحابہ جب تم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے، کمزور تھے، تو تخافون ان یتخطفکم الناس، تو تم مکے میں ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچکنے لے جائیں. مکے وچ کٹ دے سن مسلمانوں نو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآواکم ایدکم بنصرہ، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے تمہیں مدینہ جیسا عالی شان مرکز عطا فرمایا. فآواکم ایدکم بنصرہ، اور میں تہاڈی مدد بھی کی دی سی او بدر دے مقام تے. فرمایا کہ ورزقکم من الطیبات، اور میں نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اج دا ساڈے حاجی صاحب 250 من گندم چک کے نا نماز پڑھنے دا پھر کوئی ٹائم نہیں ہے. اور نہ مراد ہن تے نماز پڑھ لے، 250 گندم چک لیے تو 250 من کوئی کاٹن دا سوٹ پا لیا، ہن تے ظالمہ آگے نماز پڑھ لے. بچی دی شادی تو 1.5 کروڑ روپے دی کر دیتی، کم از کم ہن تے آ، ہن تے رب دی بارگاہ سجدہ کر.
اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا تھا کہ تم شکر ادا کرو. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا کہ میں نے تمہیں ملک عطا کیا مدینہ طیبہ اور تم اپنی عیاشی میں لگ جاؤ، ایسا نہ کرنا، خیانت نہ کرنا. وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ فرماتا ہے لوگوں جان لو تھوڑے مال بھی تھوڑے اولاداں بھی تھوڑے واسطے فتنہ نے. کیسی سخت آیت کریم. اللہ اللہ اللہ. آگے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، فرمایا کہ اللہ دے کول تھوڑے واسطے بہترین اجر ہے. ٹھیک ہے نا. اے پیغام دیتا اللہ تعالیٰ نے مدینے والے نو، تے یہی پیغام ہے پاکستانیاں نو کہ جویں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام نو مدینہ دیتا سی، اوویں مسلمانوں نو اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا ہے. تے صحابہ کرام تے پوری دنیا فتح کر کے رکھ دیتی. اج دا پاکستان نہ مسلمان کیوں بھنگ بھی کے سدا ہے، کشمیری نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھن دی توفیق عطا فرماوے.